हाय गाइस, आज एपिसोड नंबर 3 भटकती रूह का हम सुनेंगे। लास्ट टाइम जो हमने बात सुनी वो ये थी कि ये तीनों सहेलियां एक गेस्ट हाउस में रुक गई थी और एक ही कमरे में रुकी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब तीनों एक कमरे में थी और वो बातें कर रही थी, उसके बाद तीनों ने अपने कमरे की मुकम्मल सेटिंग की और रिलैक्स होकर बाहर निकल गई। चूंकि वो थक चुकी थी इसलिए वो तीनों लॉन के अंदर ही बैठ गई और गपशप करती रहीं। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो तीनों वापस आईं और अपने अपने कमरों में आराम के लिए चली गईं। रात तो सुकून से गुजरी। सुबह अभी शहर और हिरा की आँख भी नहीं खुली थी कि शहर तैयार होकर उनके कमरों में आ गई। मैं इतनी देर से दस्तक दे रही हूँ, तुम लोगों का दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? सहर ने बरम होते हुए कहा। तुम्हें इतनी सुबह आने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें नहीं पता था कि हम लोग सो रहे होंगे? हिरा ने आँख मलते हुए कहा। ये सुबह नहीं है, 9 बज रहे हैं। सहर ने खिड़की के आगे से पर्दा हटाते हुए कहा। इतने में शहर भी उठ गई। वो बेचारी कहाँ सो सकती थी। अच्छा हुआ तुम भी उठ गई। चलो अब तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं तुम दोनों का यहाँ इंतज़ार करती हूँ, फिर हम नाश्ता करने चलते हैं, सहर ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। हम हो गए हैं तैयार। फितरत की परस्तार, अब वापस इस दुनिया में आ जाओ और चलो नाश्ता करने चले। हिरा ने सहर से मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो शहर आजकल बिल्कुल परस्तान की परी लग रही हो। इस फ्रॉक में सहर ने शहर की तरफ तवज्जो होते हुए कहा। वैसे काले कपड़ों में मुबलस जिन भी होते हैं। परस्तान में हिरा ने शहर की तरफ इशारा किया। ओए खबरदार, जो मुझे जिन कहा। तो शहर ने फौरन गुस्से से जवाब दिया। अच्छा भाई, अब लड़ाई ना शुरू करो, चलो नाश्ता करने चलें। शहर ने फजूल ख़त्म की गुफ्तगू से तंग आकर कहा। उसके साथ ही वो तीनों चल दिए नाश्ते की टेबल पर। उन्होंने तकरीबन गपशप करते हुए घंटा भर में नाश्ता किया। फिर बिल अदा करके बाहर निकल गई। वो लॉन में कुछ देर बैठी रही। मेरा ख्याल है अब मार्केट चलते हैं। मैंने सुना है यहाँ की ख़वातीन हाथ का काम बहुत अच्छा करती हैं। इस बहाने कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, हिरा ने तजवीज़ देते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, जाओ हिरा, कमरे से मेरा और सहर का बैग ले आओ, शाह ने हिरा से कहा। हिरा जब वापस आई तो उससे सांस चढ़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मीलों का सफ़र करके आई हो तुम तो प्रस्थान तो नहीं भेजा था, बैग लेने भेजा था। बैग लेने से जो तुम्हारी सांस इस कदर फूली हुई है, सहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हिरा ने ज़ोर से बैग टेबल पर रखा और गुस्से में शहर से मुखातिब हुई। क्यों शहर की बच्ची, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? मैं ज़ोर लगा कर हलकान हो गई, मगर दरवाज़ा तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दरवाज़ा लॉक तो नहीं किया, फिर क्यों नहीं खुल रहा था? और मैं बैग लेकर आई हूँ, हिरा ने यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे दरवाज़ा खुला क्यों नहीं? शहर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। बस करो, चलो चलते हैं मार्केट, सहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो तीनों मार्केट की सिमत हुई और 4 बजे तक वापस लौट आई। तमाम जगह घूमकर वो अपनी शॉपिंग कमरे में रखकर फ्रेश होकर करीबी जंगल में घूमने चली गई। वो गर्मियों की एक खुशगवार शाम थी और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो उनको तरोताज़ा कर रही थी। थोड़ा घूमने के बाद सहर ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। हम तो थोड़ा और घूमेंगे और फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम भी तो हमारे साथ चलो ना, हिरा ने प्लान बनाते हुए कहा। नहीं भाई, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मैं तो रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, सहर ने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों आइसक्रीम खाने चली गई। शहर कमरे में दाखिल हुई तो कमरा ज़ोर से बंद हो गया। वही हवा से हो गया होगा
شہر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا کہ دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ میں تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہوں، شہر نے اپنے آپ کو سمجھایا اور آ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید ہیرا اور سحر آ گئی ہوگی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ جب واپس متوجہ ہوئی تو اسے کمرے سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہیرا اور سحر کھڑیاں آئس کریم کھا رہی تھی۔ وہ شہر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیوں محترمہ، کر لیا آرام؟ سحر نے کہا۔ مجھے پتا تھا تم ہمارے بغیر نہیں رہ سکو گی، ہیرا نے کہا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سحر نے شہر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بس ایسے ہی، شہر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ چلو کافی اندھیرا ہو رہا ہے، اندر چلتے ہیں، شہر نے کہا۔ چلو ہمارے ساتھ والے روم میں کوئی رہتا ہے، شہر نے چلتے ہوئے کہا، سوالی انداز میں کہا۔ نہیں، ساتھ والے روم میں تو کوئی نہیں رہتا، صرف اوپر والے فلور میں ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی صبح چلے جائیں گے۔ ساتھ والے کمرے کو تو لاک لگا ہوا ہے، لگتا ہے کافی پرانا تالا ہے، بہت زنگ آلود ہے۔ شہر نے اپنے معلومات ان کے ساتھ شیئر کی۔ تمہیں کیسے پتا ہیرا؟ ہیرا نے سحر سے سوال کیا۔ کل میں نے ان لوگوں کو کوئی وی وی لاؤنج میں دیکھا تھا اور جو باتیں وہ کر رہے تھے ان کا کل جانے کا پروگرام ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، تو تم ان کی باتیں سنتی رہتی ہو؟ ہیرا نے شوخ انداز میں کہا۔ سحر کا کمرہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گڈ بائی کہہ کر اندر داخل ہو گئی اور شہر اور ہیرا اپنے کمرے میں آ کر ڈریس چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئیں، کیونکہ وہ دن بھر کی سیر سپاٹے سے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ سحر کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹ آف کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا، اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کا کمبل کھینچ رہا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ وقت گزرا کہ لائٹ آف ہو گئی، اب صرف لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے کونے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اسے آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز تو اس کے حلق سے نکل ہی نہیں پائی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ کونے والا سایہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب جا کر غائب ہو گیا تھا۔ سحر نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ سیاہ رنگ کا لباس اس کے زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے لمبے کالے اور سیاہ بال اس کے شانوں تک لٹک رہے تھے۔ سحر کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر گئی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو اس نے ابھی اپنے کمرے میں دیکھی تھی۔ اس کے دانتوں اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور ہیرا لوگوں کی کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ دھڑام سے بند کر دیا، جس کی آواز سے ہیرا اور شہر بھی جاگ گئی۔ کیا ہوا شہر؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہ تمہارے پاؤں میں جوتے ہیں، بال تمہارے کہیں جا رہے ہیں، چلو آؤ ادھر بیٹھو، شہر نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے اتنے میں اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ سحر ایک ہی سانس میں تمام گلاس ختم کر دیا۔ کیا ہوا سحر؟ ہیرا نے سوال کیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سحر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس سو جاؤ، شہر نے کہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ تینوں سو گئیں۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھی اور نماز ادا کی اور پھر ناشتہ کرنے چلی گئی۔ انہوں نے واپسی پر چند ضرورت کی چیزیں لیں اور گھومنے چلی گئی۔ شہر کل والے معاملے کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
اور دوسری طرف سحر رات والے واقعے سے الگ پریشان تھی۔ ہیرا بھی اسی بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی وجہ ضرور ہے جو یہ دونوں پریشان ہیں۔ کیمرہ تو ہم کمرے میں ہی بھول آئے ہیں، جاؤ ہیرا تم جا کر لے آؤ۔ اوکے میں جاتی ہوں۔ ہیرا کے جانے کے بعد شہر نے سحر سے کہا، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ بات تو ایک میں نے بھی تم سے کرنی ہے، تم اپنی بات بتاؤ، سحر نے کہا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے ساتھ بیتے واقعات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ ادھر ہیرا کمرے میں داخل ہو کر ان کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اور جلدی سے کیمرہ نکالنے لگی کہ لائٹ چلی گئی۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے اندر کوئی خاطر خواہ روشنی نہ تھی۔ ہیرا خوفزدہ ہو گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے کیمرہ لے کر جو ہی پیچھے مڑنا چاہا، وہ یہ دیکھ کر وہیں جم گئی کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی سیاہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے ہیرا ابھی خوفزدہ ہو گئی۔ ہیرا کو یوں پریشان دیکھ کر اس نے قہقہ لگایا۔ اس کے قہقہ کی آواز سے تو جیسے ہیرا کے جسم کے سانسیں دوڑنے لگی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔ ہیرا ایک چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آواز سن کر سحر اور شہر بھی آ گئی۔ انہوں نے ہیرا کو اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا۔ جب اس کو ہوش آیا تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے ساتھ آنے والے تمام واقعات سنا دیا۔ پھر سحر اور شہر نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بتائے۔ گائس یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تو لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور دیجئے سننے کے بعد، اور اگر ہم اس چینل کو اور مزید اچھا بنا سکتے ہیں یا کچھ اس کے اندر اور ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ بائے۔